پیغام خدا آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کام کا حکم کرتے رہو اور برے کام سے روکتے رہو۔ یہ ڈیوٹی جو ہے خدا نے ہر بندے کے ذمہ لگائی ہے کہ وہ خود بھی علم سیکھے، لوگ کو بھی سکھائے۔ تو آج کا موضوع یہ ہے، میرے محبوب علیہ السلام تو السلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی امت سے سب سے زیادہ بڑا بدبخت کون ہے؟ یا رسول اللہ سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو کریم نبی فرماتے ہیں اللہ کے قرآن سے پوچھو وہ کون بدبخت ہے۔ حضور بتائیں وہ کون ہے؟ تو اس سے پہلے کریم نبی علیہ السلام نے اور خالق کائنات نے ان بدبختوں سے پہلے ایک مومن کی علامت بیان فرمائے قرآن پاک میں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انما المؤمنون الذین، بے شک سچے مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، سینہ جھک جاتا ہے خدا کے پیغام کو سننے کے بعد۔ فرمایا آیاتہ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیت پڑھ کے سنائی جائے، ایمان ان کا ایمان، زادتہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہ ایمان وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا توکل اللہ پہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ بتائیں وہ بدبخت کون ہے؟ آپ توجہ سے بیٹھے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میرے کریم نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کا بتائیں آپ کی امت سے سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ کے قرآن سے پوچھو، قرآن کی سورتوں سے پوچھو، قرآن کی آیتوں سے پوچھو۔ جب صحابہ کرام نے قرآن کو کھولا، قرآن کے پاروں کو دیکھا، قرآن کی آیت کو دیکھا، تو خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ خالق کائنات نے فرمایا میں جو بھی حکم دیتا ہوں، جو میں اپنا پیغام دیتا ہوں، ہر بندے کو نہیں دیتا، منافق کو نہیں دیتا، فاسق کو نہیں دیتا، کافر کو نہیں دیتا۔ اللہ تو قرآن کی آیت کس کے لیے اتارتا ہے اور اپنا حکم کن لوگوں کے لیے؟ تو خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر 40 سے زیادہ آیت مبارکہ ایمان والوں کو بلا کے فرمایا۔ کسی جگہ پہ فرمایا ان الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا والذین آمنوا الذین آمنوا، اللہ فرمایا میں نے جو بھی پیغام دیا ہر بندے کو نہیں بلایا، میں نے اپنے ایمان والوں کو بلایا۔ اللہ تیرے ایمان والے کون ہے؟ اللہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، تیرے نبی کو تو سب نے مانا ہے، اللہ تجھ کو بھی تو سب نے مانا ہے، مگر تو نے پیغام ایمان والوں کو کیوں دیا؟ تو مالک فرماتا ہے ایمان اور بات ہے، اسلام اور بات ہے۔ اللہ ایمان کیا ہے، اللہ اسلام کیا ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں اسلام یہ ہے اللہ کو مان لینا اسلام ہے، اللہ کی مان لینا ایمان ہے۔ اللہ کو ماننا اسلام ہے، اللہ کی مان لینا ایمان ہے۔
حقیقی مان لینا ایمان ہے۔ اگر سمجھنا ہو تو یوں مثال عرض کرو، ہم نے اللہ کو مانا، ہم نے کہا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اللہ ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ تو اللہ ہے۔ تو کون ہے بھئی؟ تو اللہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے میرے رب ہونے کے بعد میرا حکم مان، یہ تیرا ایمان ہے۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جب اللہ فرمائے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب میرا ذکر سنتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، وہ جھک جاتے ہیں میرا حکم سننے کے بعد، میرا پیغام سننے کے بعد، میرا فرمان سننے کے بعد، میرا قرآن سننے کے بعد، وہ اس راستے سے جاتے ہیں جو راستہ خدا نے بتایا۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان تو وہ ہوا جس نے اللہ کو مانا، نبی کو مانا، یہ مسلمان ہے، اس نے اسلام قبول کیا، ابھی تک اس کا ایمان نہیں ہے، اللہ ایمان کا پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے حکم کی پیروی کرے گا، میرے حکم کو حکم بنے گا، میں نے جہاں سے روکا وہاں سے رک جائے گا، یہ ایمان ہے۔ اللہ کیسا ایمان ہونا چاہیے؟ تو مالک فرماتا ہے جس طرح میں نے نبیوں کو ایمان دیا، ہمارے لیے کیا حکم؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، میرے ایمان والو زنا کے قریب نہ جانا۔ زنا تمہارے سامنے ہو، عورت تمہارے سامنے ہو، حسن تمہارے سامنے ہو، لیکن تو اللہ کا ایمان کی خاطر رک جا، یہ تیرا ایمان ہے۔ ایک روایت میں علماء فرماتے ہیں ایمان ہونا چاہیے تو صحابہ جیسا، اور میں صحابہ کے ایمان کی بات کروں، ایک صحابی کی روایت تاریخ کے اندر ملی، علماء کرام نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت عبداللہ کفار کی قید خانے میں گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے، کافروں نے بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم و ستم کرتے کرتے کہنے لگے تو عبداللہ کلمہ چھوڑ دے، ہم تمہیں ریاست کی بادشاہی لے دے کر دیں گے، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کلمہ چھوڑ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں تو نے جان پہ ظلم کرنا ہے تو کر لو، تو نے زبان کاٹنی ہے تو کاٹ لو، تو نے جو کرنا ہے کر لو، پر محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے ظلم کرنے کے بعد، ظلم و ستم کرنے کے بعد جب تھک گئے تو روایت میں یوں لکھا ان بادشاہ کا جو بڑا کافر تھا، اس کافر نے کہا سب کو بلاؤ، اپنے غلاموں کو بلایا، اپنی سلطنت کے اندر جمع فرمایا اور کہنے لگا، کافر نے کہا بتاؤ عبداللہ کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو مار بھی دی ہے، ہم نے اس کو بڑے بڑے ظلم کیے، لیکن یہ کلمہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی مشورہ بنائے، کوئی تلقین بنائے، کوئی معمول بنائے، کوئی سازش بنائے تاکہ عبداللہ کلمہ چھوڑ دے۔ کافر کہنے لگے ہم نے تو بڑی کوشش کی لیکن کوئی اور ترکیب سوچنی ہوگی۔ ایک کافر اٹھا کہنے لگا ہاں میں ایک ترکیب لیتا ہوں، اگر یہ کریں گے تو اس کا ایمان چلا جائے گا، مجبور ہو جائے گا۔ کہنے لگا کیسا؟ کہنے لگا جو محمد عربی کے غلام ہیں ان کو مار کا اثر نہیں ہوتا، تلوار کا اثر نہیں ہوتا، یہ موت سے بھی نہیں ڈرتے، لیکن ایک اور ترکیب۔ کہنے لگے کون سی؟ کافر کہنے لگا ہمارے علاقے کے اندر، محلے کے اندر سب سے حسین عورت کو اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے، سب سے حسین عورت کو اس کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ کافر نے پوچھا پھر بتاؤ ہمارے محلے میں کس کی بیٹی حسین ہے؟ تو کہنے لگے جناب اگر ناراض نہ ہو تو سب سے پیاری بیٹی تو بادشاہ سلامت آپ کی ہے۔ اور لوگوں سنو، لوگوں نے دین سے انکار کروانے کے لیے اپنی عزت تک قربان کر دی، لیکن جو اسلام کو بچانا چاہتے تھے اس نے جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا۔ یہ شیطانی لوگ تھے، یہ کافر لوگ تھے، دین کے دشمن
دشمن لوگ تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں مگر عبداللہ کلمہ چھوڑ دے, کلمہ چھوڑ دے. اس نے اسی ترکیب کے مطابق بیٹی کو حسین مجین بنا کر, نئے کپڑے پہنا کر, تیاری کروا کر عبداللہ کے کمرے میں بھیجا. کہا اس کو ورگلانا ہے, اس کو زنا کے قریب بلانا ہے تاکہ یہ دور ہو جائے, یہ ایمان سے دور ہو جائے, اسلام سے دور ہو جائے.